سلطان نور الدین شہید بن زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا، نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ اور پھر دوسری رات بھی یہی خواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نور الدین مجھے ان دو شخصوں کے شر سے بچا۔ پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ نور الدین نے جب متواتر 3 رات خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھی اور حضور کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا سنا تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ ایسا ظہور پذیر ہوا ہے جس کے باعث آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ ہمراہ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانہ کا منہ کھول دیا اور اعلان کرا دیا کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے باریاب ہوتا تھا اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظروں سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہ آئے۔ آخرکار سلطان نے روز نبوی کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کی، اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگوں کے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے پاس لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ روضہ اطہر کے مغرب کی جانب مسجد کے دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر تھا، جس قدر تھا زبان حال سے ان کی عبادات کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں۔ ایک کونے میں فقیر اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے غرض سے غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذب نے جو اسے دمشق سے کشا مدینے لے آیا تھا، اس کا ہاتھ بوریے کی طرف بڑھا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ بوریے کا ہٹانا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت ظاہر ہوئی۔ ان ملعونوں نے جن کے تقدس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں
کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلیوں میں بھر بھر کر بقیع کے میدان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر سوچا کہ اب راز چھپانا بیکار ہے۔ نڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا تھا کہ حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں اور اس کی لاش کو نکال لائیں اور بے آبرو کریں۔ معاذ اللہ، ہمارا کام ختم ہی ہو چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ ہی گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا، زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا۔ اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سراپا جلال ہو کر اٹھا اور تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دونوں ملعونوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے ایک دہکتے ہوئے لاؤں میں ڈال دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجر نبوی کے ارد گرد ایک گہری خندق کھود دی گئی، جسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں استراحت فرما ہو کر بھی زندہ ہیں اور سارے عالم کے نیک اور بد اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حیات النبی ہونا اور آپ کے جسم انور کا محفوظ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے نصرانی تک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جبھی تو وہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر انور سے نکال لانے کے لیے اتنی دور دراز سے آئے تھے۔ پھر جو برائے نام مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھے، وہ نصرانیوں سے بھی گیا گزرا ہوا یا نہیں؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بظاہر قرآن پڑھنا، عبادت کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اور نیکوں کی صورت بنائے رکھنا اس امر کا موجب نہیں ہے کہ وہ شخص واقعی ایسا ہو، بلکہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے پارسا نظر آتے ہیں مگر بباطن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کے لباس میں بھیڑیے ہیں، اور مولانا رومی نے بھی فرمایا ہے کہ بہت سے شیطان بھی انسانوں کے بھیس میں پھر رہے ہیں، لہٰذا ہر شخص کا معتقد نہ ہونا چاہیے بلکہ کچھ پہچان بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ہی خوش قسمت سلطان تھا، جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تو فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔